رحم والا ہے، مالک کی یوم الدین، جو روز جزا کا اکیلا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا اکیلا خالق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ جس میں تو نے اپنا انعام مقرر کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، وہ راستہ جس پر تو نے اپنا انعام مقرر کیا، نہ کہ گمراہوں کا اور نہ کہ جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نوجوان دوستوں اور معصوم بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی نایاب عالی شان کلام سے ہم کو نوازا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سے پہلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی سارے انبیاء پیغمبر آئے اور حق کا پیغام دیتے آئے امت کو، اور ہر پیغمبر کی امت اور ہر پیغمبر کے دل سے ایک دعا نکلتی تھی اللہ سے کہ اللہ کاش آپ ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرماتا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا، ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس میں مسلمان بنا کر پیدا کیا، یہ دوسرا بڑا احسان ہے اللہ کا، اور تیسرا سب میں بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہم کو امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے۔ مگر اتنے پیارے مذہب کے، اتنے پیارے مسلمان، پیچھے کیوں ہے؟ اتنے پیارے مسلمانوں کے، اتنے پیارے مذہب کے رکھنے والوں میں آج اتنی برائیاں کیوں ہو رہی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے، آج اتنا بڑا موقع ہے ہمارے پاس 12 ربیع الاول کا، سبحان سرکار دو جہاں کے سرکار تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی پیدائش اور وفات کا دن۔ آج ہم سب مل کر یہ چیز کو عہد کریں کہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، مسلمان ماں باپ سے ہم کو پیدا کیا، انسان بنا کر پیدا کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو بھیڑ بکری یا کسی بھی کوئی جانور کی شکل دے کر پیدا کرتا تو ہم اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ آپ کو اور مجھ کو اور ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنا کر پیدا کیا، انسانوں میں پیدا کیا اور امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم ہماری بدبختی اور ہم ہماری کاہلی اور ہم ہماری کوتاہیوں سے ہم نے ہمارے نفس کی پیروی کی، ہم نے نفس کی سنی، جس کی وجہ سے آج سارے عالم میں مسلمان دھوکہ کھا رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، جوتے کھا رہا ہے، برباد ہو رہا ہے مسلمان، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان کا مقصد کیا بنا کر بھیجا مسلمان کو، مسلمان کا مقصد کیا بتایا اللہ، المسلمان وہ مقصد سے واقف نہیں ہے۔ ارے مسلمان کا مقصد اگر دیکھنا چاہ رہے تو 30 پاروں کی قرآن کو کھولو اور مانوں سے پڑھو کہ اللہ مسلمان کو کیا چیز کرنے سے منع فرماتا ہے اور کیا چیز کرنے بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم کبھی قرآن کو پڑھے تو مردوں کو بخشنے کے لیے پڑھے، میتوں کے اوپر پڑھے، ایصال ثواب کے لیے پڑھے، قرآن خوانی کرنے کے لیے پڑھے، گھر برانی کرنے کے لیے پڑھے، دکان کی اناگریشن کے لیے کرنے کے پڑھے۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا تو رمضان میں تراویحوں میں پڑھے، رفتار سے پڑھے۔ ارے میرے پیارے مسلمانوں، یہ بات کو غور سے سنو نوجوان معصوم بچوں، کل مرنے کے بعد اللہ تمہاری رفتار کو نہیں پوچھے گا، کل مرنے کے بعد اللہ تمہاری روانگی کو نہیں پوچھے گا کہ تم کتنے منٹ میں یاسین پڑھتے تھے، کہ تم کتنی تیزی سے قرآن پڑھتے تھے، تمہاری روانگی کیا تھی، تم دن میں 1 پارہ ختم کرتے تھے یا 5 پارے ختم کرتے تھے۔ اللہ یہ پوچھیں گا کہ تم نے اس کے پاک کلام پر کیا عمل کیا، کیا عمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہونے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بس یہی ایک درد ہے میرے بھائی، آج گمراہ ہم ہیں، آج برباد ہم ہیں، نسلیں لٹ رہی ہے، بربادی ہمارے مقدر میں لکھے جا رہی ہے۔ اللہ ظالموں کو اقتدار کیوں دے رہا ہے؟ ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ ارے ہم ہماری بدبختی سے جہالت کے اندھیروں سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے۔ اگر جہالت کے اندھیروں سے نکلنا چاہ رہے تو کلام مجید کو کھولو
معنوں سے پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ معنوں سے پڑھوں گا اور عمل کروں گا، سبحان اس اللہ، نیت سے سبحان پڑھو اللہ۔ کہ معنوں سے پڑھوں گا، عمل کروں گا اور عالم تک تبلیغ کروں گا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ کیا قرآن کا بات، خط کیا ہے بات۔ ہمارے اوپر۔ جس دن آپ کو، مجھ کو، ہر مسلمان کو یہ توفیق ہو جائیں گی کہ قرآن میں کیا ہے، 1450 برس پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں 23 سال کی نبوت میں قرآن آہستہ 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 جو نازل ہوا سارے عالمین کے لیے ہے، وہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، خالی انسانوں کے لیے نہیں ہے، پورے عالم کے لیے ہے، پورے عالم کے لیے اترا ہے، پوری انسانیت کے لیے اترا ہے۔ وہ پڑھ کر دیکھو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کن کن چیزوں سے منع فرماتے ہیں اور کن کن چیزوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک سبحان ارے اللہ، دیکھو تو صحیح وہ نایاب کلام سے بے شک آج کی نسل، گمراہ ہے۔ اللہ اکبر، ارے جس کے نطفے سے پیدا ہوتی ہے، ایک بالش کے معصوم بچے کو ماں باپ پیدا کر کر راتوں کی نیند سیج کر خون کا ایک ایک قطرہ پلا کر اپنی محنت کی ایک ایک کمائی لٹا کر جو بچوں کو بڑا کر کے جوان کرتے ہیں، وہی جوان نسل ضعیف ماں باپ پر پل پل کر جاتی ہے۔ یہ جہالت اسلام بے ہے۔ شک بے شک بے شک۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے، بے شک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کو اگر دیکھیں گے، سمجھنے کا شعور رکھیں گے، شوق پیدا کریں گے، تو میری یہ اللہ سے دعا ہے اور میرا یہ یقین ہے اللہ ضرور ہم کو آمین آمین۔ ارے بڑے خواہش کو پالو، بے شک خواہش کی تمنا کرو، عمل کرنے کا ارادہ کرو، ہدایت کے فیصلے آپ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ میری آپ کی آنکھیں، میری آپ کی آنکھیں وہ دیکھ نہیں سکتی یہ محفل، چاروں طرف فرشتے گھرے ہوئے یہ محفل کو، بے شک جس سبحان جگہ اللہ، جہاں پر اللہ کے اور اس کے محبوب کی بڑائی کی بات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ایک محفل کو بلاتا ہے اور یہ دریافت کرتا ہے کہ معلوم کرو کہ یہ مجمع میں کیا بات ہو رہی ہے، کس کی بڑائی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رحمت کے فرشتے 7ویں آسمان سے زمین پر آتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، دلوں کو جھانکتے ہیں، ضمیر کو جھانکتے ہیں اور پلٹ کر اللہ کا جا کر بولتے ہیں، اے اللہ کہ یہ مجمع میں یہ تیرے اور تیرے حبیب کی بڑائی کی بات ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اے فرشتوں، نعرہ اے تکبیر، فرشتوں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا سبحان اللہ کہ میں نے یہ مجمع کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا ارے الہ اللہ الا کا اللہ۔ بولنا ہی کافی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھی گواہ بنا کر ہماری مغفرت کا اعلان کیا۔ تو یہ فرشتوں کی محفل آپ تمام حضرات کو مبارک۔ ارے ہماری آنکھیں اتنی پاک نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے فرشتوں کو دیکھ سکے، اللہ کے نورانی فرشتوں کو، رحمت کے فرشتوں کو دیکھ سکے۔ بس اتنی انتجا ہے، جتنے مجمع میں یہاں ہیں کم سے کم یہ لوگ بھی اگر اتنا ارادہ کر کر رکھیے تو میں سمجھوں گا جو نثار بھائی مجھے بلائے اور میں جو تڑپ لے کر یہاں پر بول کر گیا میری بھی مغفرت ہو جائیں گی، اور میں بھی اس بات پر عمل کر رہا ہوں اور یہ عمل کر کر آپ کو بھی ہدایت دے رہا سبحان ہوں۔ اللہ، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ قرآن کو معنوں سے پڑھو میرے آمین، نوجوانوں، آمین۔ قرآن کو معنوں سے پڑھو، آمین۔ خزانہ ہے خزانہ، بے شک، اگر بے آپ شک، دیکھ نہیں ماشاء رہے، اللہ۔ وہ خزانے کو جوس دانوں میں رکھ کے، ماشاء نرابوں میں رکھ کے اس پر پہرا نہیں کرنا، سبحان اللہ، جھوٹ نہیں الحمدللہ، بولنا۔ ارے معتبر کے لیے نہیں ہے، بے شک ارے میرابوں کی زینت بنانے کے درست لیے فرما خزانہ رہے ہو، وہ خزانہ عملی طور پر زندگی میں لانے کے سبحان لیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ارے رشتوں کے حقوق کو جانو، سبحان اللہ۔ ماں باپ کے حقوق کو جانو، اللہ۔ پڑوسیوں کے حقوق کو جانو، رشتہ داروں کے حقوق کو جانو، بے شک۔ چھوٹوں کی شفقت کو جانو، بڑوں کی عزت کو جانو، کاروبار کے معاملوں کرنے کے طریقوں کو جانو، علم سیکھنے کی صلاحیتوں کو جانو۔ ارے کیا کیا نہیں ہے اس قرآن میں۔ بے شک، یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں پیدا نہیں ہوئے، صحابہ اکرام کے دور میں
खिलाफत में पैदा नहीं हुए, ये हमारी बदनसीबी है। मगर सहाबा इकराम की जिंदगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल नबूवत की जिंदगी और 30 पारों की कुरान आज भी मौजूद है कोई पढ़ने वाला हिदायत देने वाला तैयार बेशक सुभान अल्लाह सुभान है, कोई अल्लाह अमल करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत देने वाला खजाने खोल कर बैठा है। बेशक सुभान अरे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं मेरे भाई। इस्लाम ला सकते हैं मुसलमान 5 टाइम सजदे मानने से अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता। अरे नमाज फर्ज है मगर दिल में भी तो बैठना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान खाली अल्लाह। अमली नमाज पढ़ लेते क्या हैं बात हम। है क्या बात है। नमाज जब इमाम साहब के पीछे खड़े होते हैं तो हमारा दिमाग कारोबार में जाता है, लेन देन में जाता है, लूट मार के तरफ जाता है, पिक्चरों में जाता है, खेल कूद में जाता है। बेशक नमाज दिल में उतरनी चाहिए। सुभान अल्लाह। एक एक सूरे के माने पढ़ो, बगैर अलहम के सूरे के कोई नमाज मुकम्मिल नहीं होती। अरे अलहम के सूरे के माने क्या है ये रूह ज़बानी रट लो, याद करो, गौर व फिक्र करो। मेरी अल्लाह की जात से उम्मीद है खाली एक अलहम के सूरे को अगर आप रट लेंगे माने बेशक, तो बेशक। इंशाअल्लाह ताला पूरी 30 पारों की कुरान अलीफ लाम मीम से लेके वन नास तक अल्लाह को हिदायत दे। सुभान अल्लाह ना सुभान अल्लाह नारायण तकबीर अल्लाह अकबर। सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए सजावर है। बेशक। इससे खाली यही रुक जाइए आप, बेशक यहीं रुक जाइए आप। सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए सजावर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे तारीफ के लायक कोई नहीं है दुनिया में सिवाय अल्लाह के। बेशक अल्लाह की एक वाहिद जात है जो तारीफ के लायक है। बेशक तो कई का गुरूर, कई की अकड़, कई की दौलत, कई की कुर्सी, कई की बादशाह, दुरुस्त फरमा सब ठोकर में जाएगी। सिर्फ अल्लाह बताते हैं कि सारी तारीफ सिर्फ खुदा पूरे जहां में जितनी तारीफ हो सकती है सिर्फ खुदा की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। बेशक अर्रहमान रहीम, मालिक जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक अरे उसके उतना बड़ा मेहरबान पूरे आलम में नहीं है, उसके उतना निहायत रहम वाला भी इसके पूरे जहां में नहीं है। सुभान अल्लाह तो सुभान क्यों अल्लाह। हम किसी की गुलामी करें, बेशक क्यों बीजेपी के दरवाजों पे जाए, बेशक। क्यों शिवसेना के दरवाजों पे जाए, क्यों बेशक। कांग्रेस के दरवाजों पे जाए। बेशक। अरे अल्लाह बोलता है कि एक रत्ती भी मांगना है तो मुझसे मांगो, सुभान मैं अल्लाह, खालिक सुभान हूं, मैं अल्लाह। देने वाला हूँ, तुम मुझसे मांगो। और हम दिन रात नाराज करते हैं अल्लाह को। हमारी उम्मीद है ये फना होने वाली दुनिया के साथ चीजों से वापस आए। बेशक सिर्फ उम्मीद रखो तो अल्लाह से रखो, डरो तो अल्लाह से डरो। किसी अगर से- मांगो तो अल्लाह से मांगो, किसी के बाप से मत मांगो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये हमारा इस्लाम सिखाता है। सुभान अल्लाह। अर्रहमान सुभान अल्लाह जज़ाक और रहम की हद उससे बड़ा रहम वाला दुनिया में नहीं है। जज़ाक अल्लाह। अरे कौन हम पे रहम खा सकता? क्या ये नरेंद्र मोदी जो कुत्ते का बच्चा बोल रहा वो कुत्ते का बच्चा रहम कर सकता? नहीं नहीं क्या नहीं, टोनी ब्लेयर कर सकता, या नहीं। ओबामा कर सकता, या यहूदा नसारा कर सकते? ये सब खाक में मिलने वाले हैं, खुदाई ताला। यकीनन खाक में मिलने वाले हैं। सब। मोदी तू याद रख, तू भी खाक में मिलने वाला है, बेशक। टोनी ब्लेयर भी मिलने वाला है, बेशक। ओबामा भी मिलने वाला है। जो मुसलमान बेशक जो मुसलमान कौम जो मुसलमान कौम और इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह उनको कभी बख्शने वाला नहीं है। ये बेशक, हमारी बेशक। दुआ भी है, बेशक। ये हमारी बदवा भी है। जो बेशक। हमारे इस्लाम का दुश्मन है हम कभी उसको माफ नहीं करेंगे। बेशक बेशक उससे बड़ा रहम वाला अल्लाह से बड़ा रहम वाला बेशक बेशक रहमान रहीम मालिक की यौमिद्दीन। याद या। रखो, कोई सिलसिला, कोई वसीला, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर आने वाला नहीं है। बेशक। डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन का वो अकेला मालिक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अपने पाक कलाम में कि नमाजों का हिसाब अल्लाह खुद लेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में मुल्क साहब सही बोल रहा ना? बिल्कुल दुरुस्त कि अल्लाह फरमाया नमाजों का माशाअल्लाह हिसाब लेने जज़ाक वाला अल्लाह है। मेरे नौजवानों, मासूम जज़ाक बच्चों, अल्लाह। सुनो, जज़ाक ये अल्लाह। रिकॉर्डिंग दिल में रखो, दिमाग में रखो। बेशक नमाज किसी हाल में छोड़ना है। बेशक परसों में एक हदीस सुना में अगर आप बड़े जहाज से गिर गए हैं, समंदर में डूब रहे हैं और ख्याल आया कि नमाज का वक्त है, डूबते डूबते नमाज की नियत करना। नमाज सुभान अल्लाह क्या बात है, क्या बात है, नारायण तकबीर सुभान अल्लाह नारायण कैसी से तकबीर कैसी बेशक बेशक कैसी से कैसी बीमारी हो, हाँ
नमाज की छूट नहीं है। अरे पूरा जिस्म पैरालिसिस अटैक हो गया है, ना हाथ पैर काम करते हैं, ना दिमाग काम करता है, ना नजर काम करती है, ना कोई आज़ा काम करते हैं, तब भी अल्लाह नमाज की माफी नहीं रखा। ऐ बीमार तू नियत करने अजर देने वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज का हिसाब अल्लाह खुद लेने वाला है। आज के इतने बड़े मुबारक दिन में हाँ, कुछ सीख कर जाएंगे नौजवानों, इंशाअल्लाह। खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो रोजे जजा का अकेला मालिक है उसकी इबादत करेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पे सुभान चलेंगे, अल्लाह, उसके सुभान रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, के सुभान बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, 30 पारों की कुरान को अमल करेंगे, पढ़ेंगे और लोगों तक तबलीग करेंगे। ये मुसलमान और ये मुसलमान का मकसद होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस दिन मुसलमान हाथ में अगर कुरान पकड़ लिया तो कसम खुदा की, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, सब जूतियों में रहेंगे। बेशक, 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 बेशक। अरे ऐसी बेशक। करामत वाली किताब है वो, सुभान अल्लाह। ऐसा कलाम है सुभान अल्लाह। जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है सुभान कि अल्लाह। सुबह क़यामत तक एक जेर ज़बर नहीं फर्क ला सकता कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम सब तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही माफी तलब करते सुभान हैं। अल्लाह। अगर गलतियां हो गई तो माफी भी अल्लाह से ही मांगना है। इबादत करना है तो अल्लाह ही के लिए इबादत करना है, इबादत के लायक कोई और नहीं है सिवाय अल्लाह। सिवाय अल्लाह के। मेरे बेशक। भाई, जिसके बगैर नमाज नहीं होती वो उसके माने को याद करो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू ही हमें सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता जो पैगंबर- जिस पर तूने अपना इनाम मुकर्रर किया है। जो इनाम मिला है वो अंबियाओं को, सहाबा इकराम को, ताबईन को, तबे ताबईन को, और जिसको तूने अपना महबूब चुना, जो तक़वे मंद है, जिसका ज़मीर गवाही देता है, जिसकी रातों की तहज्जुद नहीं छूटी, दिन के फराइज नहीं छूटे, मुसल्लम ईमान है, जो ईमान पर खरा उतरा है, सुभान अल्लाह, वो सुभान रास्ते पर हमको बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, आमीन, आमीन। जो तेरे दोस्त बंदे हैं। सुभान इहदिना सिरातल मुस्तकीम सुभान अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, खैरिल वो रास्ते पे चला जिस पर तूने अपना इनाम मुकर्रर किया। अरे मुसलमानों, हमारा इनाम क्या है? वो जन्नत है 70,000 कमरों के सुभान दरवाजे। अल्लाह, वो सुभान हमारा अल्लाह। इनाम है, बेशक। जिसके नीचे नहरें बह रही है, सुभान अल्लाह। जिसके अंदर कई सारे खूबसूरत हूरे हैं। माशा ये अल्लाह। फेसबुकों पर क्या देख रही है लड़कियों को? माशा अल्लाह। अरे फना होने वाले हैं सब। बेशक। अरे थोड़ा सब्र कर लो, सुभान थोड़ा अल्लाह। नफ्स से जहाद कर लो। माशा अल्लाह। ऐसे ऐसे खूबसूरत हूरें मिलेंगी हमको सुभान अल्लाह, जो जन्नत में जाएगा। मेरे मासूम बच्चों सुनो, सुभान अल्लाह, बड़े बेशक। दर्द से बोल रहा हूँ मैं, है, बेशक। गौर से सुनो। एक अदने से जन्नती को जब जन्नत मिलेगी, हाँ, और जब जन्नत में पहला कदम डालेगा और जन्नती, बेशक। तो एक खूबसूरत परी भाग लेते आएंगे उसके इस्तकबाल करने के लिए और उसको खैर मकदम करेंगी। तो वो जन्नती उसकी खूबसूरती को देखकर 70 साल गुम हो जाएगा कि ऐसी नायाब खूबसूरती अल्लाह मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। क्या नायाब खूबसूरती। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 साल के बाद वो जन्नती जब होश में आएगा तो खूबसूरत परी एक गाल को हाथ लगा के बोलेंगी, मेरे आका मैं कनीस हूँ, कनीस। अंदर मलेका इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान जन्नत अल्लाह। के हम तलबगार है अल्लाह। क्या? खुले आसमान के नीचे दुआ करते हैं अल्लाह, सुभान हम सबको वो जन्नत दे दे मालिक। ऐसे कुछ अमल हमसे ले ले जिससे हमको जन्नत मिले। सुभान अल्लाह, ऐसे सुभान कुछ अमल अल्लाह, हमसे ले नारे ले तकबीर, जिससे अल्लाह हम राजी हो जाए। नारे ऐसे कुछ तकबीर। काम हमसे करा ले अल्लाह अल्लाह अकबर। जो हमको शहीद का मतलब। आमीन, तकबीर, अल्लाह अकबर, सुभान बस अल्लाह। यही मेरे भाई, दर्द तो इतना है और समंदर इतना बड़ा है, दो खतरे भी हम नहीं पी सके। बेशक। बस अल्लाह इतनी ही ताकत दिया और क्या बताऊं मैं। माशा अल्लाह। मुझ गुनहगार को भी अल्लाह माफ करे और आप तमाम लोगों को अल्लाह मगफिरत करे। आमीन। मेरे नौजवानों, सरकार से मोहब्बत है, बेशक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हर मुसलमान को मोहब्बत है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मकबूल हज का सवाब, मकबूल हज किसको बोलते मालूम ना?
جس کے پورے ارکان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ویسی حلال کمائی پر اور ویسی نیت ویسی عبادتوں کے ساتھ ہو جس کو اللہ قبول کرے. جو ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں چند لوگ ہوتے جن کو مقبول بولتے ہیں, جن کا حج قبول ہوتا ہے. ارے میرے آپ کے گھر میں حج مقبول کا ذریعہ رکھا ہوا ہے. ہماری بوڑھی ماں ہے, ہمارے ضعیف ماں باپ ہے, ان کے اوپر ایک محبت کی نظر تو ڈالو. اللہ کا وعدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے بعد سے ہم بیویوں کی بات نہیں سنیں, ماں باپ سے گستاخی نہیں کریں گے, اف نہیں کریں گے. ارے بیویاں 10 آ سکتی ہے, 10 جا سکتی ہے, مگر ماں نہیں آتی. الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. جزاک اللہ. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ زور زبردستی کرو. ارے ان کے بھی حقوق ہے, ان کے بھی حقوق کو ادا کرو, ان کے بھی فرائض ہے, وہ فرائض کو انجام دو. مگر جہاں فرض فریضہ ماں باپ کا آتا ہے وہاں بیویوں کی غلامی میں مت جاؤ. غلامی کرنا ہے تو سرکار دو عالم سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. ماں باپ کی ایک محبت کی نظر ڈالو. نوجوانوں سنو, آپ کرسی کے یہ کونے میں بیٹھے ہیں, بوڑھی ماں وہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے. ایک محبت بھری نگاہ ڈالو کہ یہ میری ماں ہے, ان کے کوکھ سے میں جنم لیا تو ایک مقبول حج کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. تو صحابہ اکرام فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے ضعیف ماں باپ کو دن میں اگر 10 بار دیکھتے ہیں تو 10 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا ہاں 10 مقبول حج کا ثواب. سبحان اللہ. پھر مسجد نبوی میں پھر صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں, اگر میں دن میں 100 مرتبہ دیکھوں میرے ضعیف ماں باپ کو کہ یہ میرے ماں باپ ہے, میں ان کی اولاد ہوں اور کتنے پیارے میرے ماں باپ ہیں, تو اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں یا 1000 مرتبہ دیکھوں تو کیا مجھے 100 اور 1000 مرتبہ کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تم کو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا, 1000 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا. ارے میرے نادان بندے, تو کیوں حساب رکھتا ہے؟ دینے والا جب حساب نہیں رکھتا تو کیوں حساب؟ سبحان اللہ. خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ بس یہی دعا تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پاک پروردگار عالم, ہم سب کے خطاؤں کو تو درگزر فرما, ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما, ہم سے جو خطایا ہوئے اسے درگزر فرما, دن کے اندھیرے میں جو گناہیاں ہو اسے معاف فرما, رات کے اندھیرے میں جو گناہیاں ہو اسے معاف فرما, آبادی میں جو گناہیاں ہو اسے معاف فرما, تنہائی میں جو گناہیاں ہو اسے معاف فرما. ماں باپ کا فرما بردار بنا دے اللہ. پروردگار امت محمدیہ میں اتحاد کو پیدا کر دے اللہ. ہم مسلمانوں میں ہر خوبی ہے اللہ, ایک اتحاد نہیں ہے اللہ. آج اتنی مبارک دن کھلے آسمان کے نیچے آپ سے دریافت فریاد کرتے ہیں اللہ, ہم مسلمان قوم میں اللہ اتحاد دے دے, ایک سیاسی جماعت کے تابع آ جائے, ایک صدر محترم کے تابع آ جائے. یہ ہمارے جذبے کو اللہ کو قبول کر لے اللہ. امت کے بیٹیوں کی تو حفاظت فرما. جو بیٹیاں بن بیائی گھروں میں بیٹھی ہوئی اللہ, ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما. ایسے تو اللہ ایسے جوڑے ان کو نصیب عطا فرما, ان کے شادیوں کے لیے اسباب بنا دے اللہ. جو بیٹیاں بن بیائی ہے, جو بیٹے بن بیائی ہے اللہ, ان کو اللہ غیب سے تو اللہ نے ایک سالے جوڑے عطا فرما اللہ. جو بیٹیاں اللہ ماں باپ کے جگر کی ٹکڑیاں ہوئے کرتی تھی اللہ, آج ان کے سینوں کا اسباب بن کر بیٹھی ہے اللہ, تو غیب سے ان کے شادی بیاہ کا اسباب بنا دے اللہ, اسباب بنا دے اللہ, اسباب بنا دے اللہ. امت میں اللہ جتنی برائیاں ہیں ان کو ختم کر دے اللہ. ہم میں جو گنہگار ہے اللہ, تو دلوں کا حال جاننے والا ہے, ہزاروں گناہ کرے ہوئے اللہ, پھر بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے اللہ. تیری رحمت سے امید کر کے اللہ توبہ کرتے ہیں اللہ. قبول کر لے ہماری توبہ کو اور ہدایت دے دے ہماری ایسی توبہ کو اللہ, ایک اچھی زندگی شروع کر سکے. وہ زندگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اللہ, وہ زندگی اللہ جو صحابہ اکرام نے عمل کیا, ویسی زندگی پہ اللہ ہم کو چلا لے, ایسے عمل ہم سے کرا لے اللہ, ہم کو تیری جنت مل جائے, وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہو اللہ, ویسی جنت ہم کو نواز دے اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نعرہ تکبیر.